بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی عظمت و فضیلت۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لاتعداد انسان دوزخ سے نجات و چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ ایسی راتیں عطا کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کی نوید سے لے کر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہ عظیم اور بابرکت راتیں اللہ کی رحمتوں کے حصول کا بہانہ ہی تو ہیں۔ ان بابرکت راتوں میں سے ایک رات شب برات ہے۔ شب برات کا مطلب ہے نجات و چھٹکارے کی رات، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لاتعداد انسان دوزخ سے نجات و چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب قدر کے بعد یہ رات تمام راتوں سے زیادہ بابرکت رات ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے دو عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی دو عید کی راتیں ہیں، جس میں سے ایک شب برات ہے اور دوسری شب قدر۔ بہت سی احادیث مبارکہ سے اس بابرکت رات کی عظمت و فضیلت واضح ہوتی ہے۔ 10 صحابہ کرام سے شب برات کے حوالے سے احادیث مروی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلبگار کہ اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زاد کہ اسے مصیبت سے نکال دوں، کوئی ایسا ہے، کوئی ہے ایسا۔ اللہ تعالیٰ یہ اعلان طلوع فجر تک فرماتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس رات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ہاں گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور قبلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرب میں قبیلہ بنی کلب سب سے زیادہ بکریاں پالنے کے حوالے سے مشہور تھا۔ اس مقام پر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کا ذکر یہ واضح کرنے کے لیے کیا گیا کہ جس طرح قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال گننا ناممکن ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اتنے افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جنہیں احاطہ شمار میں لانا ناممکن ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر اس امر کا ذکر فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم سے نجات فرماتا ہے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس عظیم رات میں بھی اس رحمت سے محروم رہتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جتنا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر مشرک، دشمنی رکھنے والے، قطع دلکی کرنے والے، کپڑا لٹکانے والے یعنی بطور تکبر جو کپڑا لٹکاتے ہیں، والدین کے نافرمان اور عادی،
شرابی یعنی جو شراب کی عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ درجہ بالا حدیث میں مذکور محروم افراد کے علاوہ دیگر حدیث میں ایسے مزید افراد کا ذکر ملتا ہے جو اس بابرکت رات میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ مختلف حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 10 قسم کے افراد جن کی اس بابرکت رات میں بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ ان افراد میں مشرک، کینہ پروا، اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے دشمنی رکھنے والے، عادی شرابی، عادی زانی، کسی کو ناحق قتل کرنے والے، والدین کا نافرمان، قطع طلقی کرنے والا، بطور تکبر کپڑا لٹکانے والے اور چغلی کرنے والے شامل۔ ان تمام حدیث سے اس رات کی عظمت و فضیلت بیان ہے۔ اسی طرح مختلف روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس رات میں انسان کا اعمال نامہ تبدیل ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہر شخص کے پورے سال کے معاملات صحائف کی شکل میں دے دیتا ہے۔ یہاں یہ حقیقت واضح رہے کہ ہماری تقدیر میں سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ اس رات میں صرف ایک سال کے امور نافذ کرنے کے لیے صحائف فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اس رات